السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے رسول معظم شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں آج ہم 6-7 احادیث پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ جو عمل کتاب و سنت کے معیار پر پورا نہیں اترے گا، جو عمل کتاب و سنت کے معیار پر پورا نہیں ہوگا وہ ناقابل اعتبار اور مردود ہے، ناقابل اعتبار اور مردود ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد فہو رد فہو رد وفی لفظ ومن عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ متفق علیہ میں یہ روایت موجود ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے مذہب میں کوئی چیز ایجاد کی، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں، فہو رد، وہ مردود ہوگی۔ وفی لفظ، اور ایک روایت میں ہے من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فیصلہ ہے۔ شوہر پہ اہل و عیال کی جائز ضروریات پوری کرنا واجب ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخلت ہند بنت عتبہ امرأة ابی سفیان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان شحیح لا یعطینی من النفقۃ ما یکفنی و یکفی بنی الا ما اخذت من مالہ بغیر علمہ فہل علی فی ذلک من جناح؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیکی و یکفی بنیکی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ داخلت ہند بنت عتبہ امرأة ابی سفیان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ داخل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ کون بلا؟ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت ابی سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ابو سفیان کی بیوی۔
جس کا نام ہند بنت عتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان جو ہے وہ بخیل آدمی ہے، لا یعطنی من النفقۃ، مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا، ما یکفینی، جو میرے لیے، و یکفی بنی، اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، الا ما اخذت من مالہ بغیر علمہ، مگر کہ میں اس کے مال سے بتائے بغیر کچھ لے لوں۔ دوسرا معنی، الا ما اخذت من مالہ بغیر علمہ، مگر کہ میں اس کے مال میں سے اسے بتائے بغیر لے لیتی ہوں، فہل، کیا، علی فی ذالک من جناح، کیا میرے لیے ایسا کرنے میں کوئی گناہ تو نہیں؟ یعنی میں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے بتائے بغیر جتنے پیسوں کی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں لے لیتی ہوں، کیا فہل علی فی ذالک من جناح، کہ ایسا کرنے سے مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ، ہند بنت عتبہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، خذی من مالہ بالمعروف، کہ تم دستور کے مطابق اس کا اتنا مال لے لیا، خذی من مالہ بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی دستور کے مطابق اس کا اتنا مال لے لیا کرو، ما یکفی کی، جو تیرے لیے کافی ہو، و یکفی بنی کی، اور تیرے بچوں کے لیے کافی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فیصلہ، شوہر پہ اہل و عیال کے جائز ضروریات پوری کرنا واجب، یہی مسئلہ اس حدیث سے اخذ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر نہیں تھے، علم غیب نہیں جانتے تھے، قاضی اور حاکم ظاہری دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرنے کا مکلف ہے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع جلبۃ خصم بباب حجرتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑنے والوں کی ملی جلی آوازیں سنی، سمع سنی، جلبۃ خصم ملی جلی آوازیں، جھگڑے والی، جلبۃ خصم جھگڑنے والوں کی ملی جلی آوازیں سنی، بے باب حجرتہ، اپنے حجرے کے دروازے پر، حجرے کے دروازے پر، فخرج الیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ فخرج الیہم، تو آپ ان کے پاس تشریف لائے، فقال، اور فرمایا، الا انما انا بشر مثلکم، دیکھو میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، الا انما انا بشر مثلکم، دیکھو میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، وانما یأتینی الخصم، وانما یأتینی الخصم، میرے پاس باہمی جھگڑنے والے آتے ہیں، اللہ اکبر، فلعل، شاید، بعضکم ان یکون ابلغ من بعض فاحسب انہ صادق، شاید تم میں سے کوئی کسی سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو، بعضکم ان یکون ابلغ من بعض فاحسب انہ صادق، کہ میں اسے سچا سمجھ لوں۔
میرے پاس باہمی جھگڑنے والے آتے ہیں، شاید تم میں سے کوئی کسی سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو، فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، اور میں اسے سچا سمجھ لوں، فَأَقْضِي لَهُ، اور اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، تو جس کو میں کسی مسلمان کا حق دے دوں، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، تو جس کو میں کسی مسلمان کا حق دے دوں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، آگ کا ایک ٹکڑا ہے، فَلْيَحْمِلْهَا، چاہے اسے اٹھا لے، او یذرها، یا اسے چھوڑ دے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث سے بھی مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فیصلہ ہے۔ اسی طرح غصے کی حالت میں عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر مسلمان قاضی کے لیے فیصلہ کرنا جائز ہے نہیں۔ غصے کی حالت میں عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر مسلمان قاضی کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ان عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ قال كتب ابی وكتبت له الى ابنه عبد الله ابن ابی بکرۃ وهو غاز بسجستان لا تحكم احد بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، متفق علیہ۔ ان عبد الرحمن بن ابی بکرہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، کتب ابی وکتبت له الى ابنہ عبد اللہ ابن ابی بکرۃ، اللہ اکبر، کہ میرے باپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، وہو کاظم بسجستان، جبکہ وہ سجستان میں غازی تھے، سجستان ایک علاقے کا نام ہے۔ میرے باپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکرہ کو خط لکھا جبکہ وہ سجستان میں غازی تھے، لا تحکم احد بین اثنین وکتبت، اچھا جب یہ سجستان میں غازی تھے نا تو وہ خط میں نے ہی تحریر کیا تھا، وکتبت، اور وہ خط میں نے ہی تحریر کیا تھا کہ لا تحکم، نہ فیصلہ کرنا، احد بین اثنین، تم دو کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، تم دو کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، وانت غضبان، جبکہ تم غصے میں ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں، کتب ابی وکتبت له، کتب لکھا، ابی میرے باپ، وکتبت وہ خط میں نے ہی تحریر کیا تھا، لہو اس کے لیے، ابن اس کے بیٹے کے لیے جس کا نام عبداللہ ابن ابی بکرہ تھا، کہ میرے باپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جبکہ وہ سجستان میں غازی تھے۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں
کہ وہ خط میں نے ہی تحریر کیا تھا کہ تم دو کے درمیان فیصلہ نہ کرنا جبکہ تم غصے میں ہو۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یقول، آپ فرماتے ہیں، لا یحکم بین اثنین، کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے، وہو غضبان، جبکہ وہ غصے میں ہو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، لا یقضین حکم، لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، ایک روایت میں ہے کہ کوئی حاکم دو کے درمیان فیصلے نہ کرے اس حال میں کہ وہ اس سے ناراض ہو۔ 5ویں نمبر پر احادیث، اللہ کے ساتھ کسی صورت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ ان ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ باکبر الکبائر ثلاثاً، آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ قلنا، ہم نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وکانا متکئا، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، وکانا متکئا، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، فجالسا، پھر آپ اچانک بیٹھ گئے، فقال، اور فرمایا، الا وقول الزور، جھوٹا بول، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی، فما زال یکررھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بار بار دہرانے لگے۔ قلنا، حتیٰ قلنا، یہاں تک کہ ہم نے کہا، لیتہ سکتا، کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اور فیصلے کے متعلق آخری احادیث ہے، فیصلہ جو ہے وہ شرعی قانون و ضابطے کے مطابق کرنا چاہیے، ثبوت مدعی کے ذمہ اور قسم جو ہے وہ مدعا علیہ کے ذمہ ہوگی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو یعطى الناس بدعاء وهم ادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه متفق علیہ۔ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعطى الناس بدعاء، فرمایا لوگوں کو اگر ان کے دعووں کی بنا پر دیا جائے، لو یعطى الناس بدعاء، اگر لوگوں کو اگر ان کے دعووں کی بنا پر دیا جائے، وَهُمْ لَدَّعَ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالًا، تو لوگ آدمیوں کے خونوں اور مالوں کا دعویٰ کریں گے، وَلَكِنَّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي، لیکن فیصلہ جو ہے مدعا علیہ پر قسم ہوگی، وَلَكِنَّ الْيَمِينُ، اور لیکن قسم ہوگی، عَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ، لیکن فیصلہ میں مدعا علیہ پر قسم ہوگی۔ یہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔